बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खावर घुम्मन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। ये कुछ डिटेल्स सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब के 5 साल दौर में PDM वाला मिला के कर्जों का सुनामी आ चुका है और ये उड़ान पाकिस्तान के बजाय कर्जों की उड़ान जारी है। और पाकिस्तान का जो मजमूई कर्जा है वो 100 ट्रिलियन रुपए के करीब पहुंच चुका है और जून 2022 के अख्ताम पर वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे कर्ज जो था वो 35.8 ट्रिलियन रुपए था और जून 2025 तक पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 94.387 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका था और अब ये 99.6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। तो अब यहां पर इशू है कि ये जो हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली एक IMF प्रोग्राम में हैं, तो वो फिर होता ये है कि जब अगर हमें फिस्कल स्पेस भी मिलता है तो हम बजाय इसके कि इस फिस्कल स्पेस का फायदा उठाते हुए हम कोई रिफॉर्म्स लाएं, रीस्ट्रक्चरिंग करें, कुछ बेहतरी लेके आएं, लेकिन हम वो नहीं करते। तो हम इसी तरीके से एक जो प्रोग्राम होता है उससे दूसरे प्रोग्राम में छलांगे लगाते रहते हैं और बेहतरी हमारे अंदर आ नहीं पाती। कर्जे हम लेते रहते हैं, उसके अंदर एक्सपेंडिचर्स हमारे बढ़ते जाते हैं, टैक्स का निज़ाम हमारा बेहतर नहीं हो पा रहा और उसके अंदर फिर हम लेवीज लगाकर फिर आवाम के ऊपर बराह रास्त वो सारा का सारा नुकसान और बर्डन मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन अपनी बेहतरी नहीं करते। यानी कि लो इन्वेस्टमेंट है, मईशत की ग्रोथ ना होने के बराबर है और फिर ज़ाहिर है कि 2 महाजों पर आपने डिफेंस और डिप्लोमेसी में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ी इज्जत बख्शी। अब मसला है डिलीवरी का और डिलीवर किस तरह से करना है ये हुकूमत को अब सोचना होगा। तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। थैंक यू सो मच मिफ्ता साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये आखिर बताइएगा कि आखिर वजह क्या है कि ये एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो कर्ज है जो पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है वो भी बढ़ता जा रहा है, इंटरनल डेब्ट भी बढ़ता जा रहा है। मसला कहाँ है आखिर? शुक्रिया। देखें सती साहब, जिस दिन मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को 2 महीने बाद यानी कि 1 जुलाई 2022 में हमारी जो टोटल कर्ज था जो कि वफाकी हुकूमत और स्टेट बैंक के ऊपर वाजिब था, नॉट लाइबिलिटी, सिर्फ कर्ज, वो 45,000 अरब रुपए था। और जब ये नंबर आ जाएगा आपके पास 30 जून का स्टेट बैंक और वर्ल्ड गवर्नमेंट का मिलाकर, तो ये नंबर हो जाएगा 85,000 अरब रुपया। तो हमने 40,000 अरब रुपया इन 4 सालों में कर्ज बढ़ाया है, जो कि पिछले 75 साल में जिस तेजी से कर्ज बढ़ाया था उसका 90% है। और क्योंकि हम जो टैक्स जमा करते हैं और जब सूबों को हिस्सा दे देते हैं तो जितना पैसा हमारे पास बचता है वो उतना भी नहीं होता जितना कि हमें सूद देना होता है। तो हर साल हम मजीद कर्ज में जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद हम पूरी वफाकी हुकूमत चलाते हैं कर्ज पे, तो हम मजीद कर्ज में डूबे जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि वक्त निकलता रहेगा, अगर हम एक फंडामेंटल चेंज नहीं लाके आते अपने निज़ाम में, और जैसे वक्त निकलता रहेगा हम मजीद कर्ज में डूबते रहेंगे, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हो या किसी आइंस्टाइन को भी बिठा दो। जब तक कि आप अपने अखराजात को काबू नहीं करते, NFC रिफॉर्म्स नहीं करते, दीगर रिफॉर्म्स नहीं करते, आपका कर्ज में आप डूबते ही रहेंगे और इसका कोई सद्देबाब नजर नहीं आता, मां सिवाय कि हुकूमत जो है वो नींद से उठ जाए और देखे कि हम किधर लेके चले गए मुल्क पे। इस वक्त जो शहबाज स्पीड हमको नजर आ रही है वो सिर्फ कर्ज के अंदर स्पीड नजर आ रही है। नहीं, अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, हम तो देखे ना अभी ये चला रहे हैं कि शहबाज शरीफ के 5 साल दौर में कर्जों का सुनामी। तो आप समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ इसकी वजह नहीं है, बल्कि जो मौजूदा निजाम है जिसमें वफाक NFC के तहत ज्यादा पैसे सूबों में तकसीम कर देता है और वफाक के पास पैसे कम बचते हैं, तो फिर आप क्लियरली कैटेगोरिकली ये बता सकती हैं कि शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है बल्कि ये निजाम का कसूर है? और ये कहना कि शहबाज शरीफ की वजह से ये जो है कर्जों को सुनामी आया है, ये बेसिकली डिसऑनेस्टी होगी, ये गलत बात होगी, बहुत इंतहाई गलत बयानी है। और खावर घुम्मन साहब तो कभी कभी जो है ना मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब से जो है ना इस्तीफे का मुतालबा भी करेंगे। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, आपको इनकी दुश्मनी पड़ गई शहबाज शरीफ साहब से। देखिए हसन अयूब साहब, खुदा ना खास्ता शहबाज शरीफ हम बुराई करने नहीं बैठे ना यहाँ पे, अल्लाह ना करे। मैंने भी कुछ कहना है सर, मैं अगर ये जवाब दे दूं चौधरी साहब कि लेकिन अगर मैं आपके सामने इतनी सी इल्तिजा कर सकूं कि देखें 4 साल से शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम है ना, 4 साल से अगर वफाकी हुकूमत का और सूबे की हुकूमत का अखराजात जो हैं वो महंगाई से तेजी से बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ GDP बढ़ रहा है, तो कसूर फिर किसका है?
مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نظام صحیح نہیں ہے، میں نے بتایا آپ کو، میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر آپ صرف چہرہ بدل دیں گے اور یہی ٹریجیکٹری پہ چلتے رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ٹریجیکٹری بدل کے چینج کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ این ایف سی ایوارڈ کوئی کمیشن کو آپ نے ایک میٹنگ بلائی، اس کے بعد میٹنگ نہیں بلائی 4 سال بعد، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ آپ 4 سال سے رائٹ سائزنگ کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت چھوٹی کریں گے لیکن ایک آدمی کو آپ فارغ نہیں کر سکے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اگر ہمارے ایس او ایز کے نقصانات بڑھ رہے ہیں جو کہ ہم اسٹیٹ میں نہیں لیتے، لائبلٹیز میں آتے ہیں، ایس او ایز کے نقصانات بڑھ رہے ہیں اور اگر آپ اس کا کوئی سدباب نہیں کر رہے تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر؟ سر خاور گھمن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پہلے وزیر خزانہ پر ہیں، میں نے کہا نہیں آپ یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کے پہلے وزیر خزانہ پر سارے الزام ہیں، سیریس بات خاور صاحب نے منع بھی کیا، میں نے کہا یہ بات نہ کیا کریں۔ اچھا مفتہ بھائی میں آتا ہوں، پچھلے دنوں آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے یہ بتایا اور ہمیں کہ جو موجودہ حکومت ہے خاص طور پر شہباز شریف صاحب ہے وہ اور معیشت اپنے ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے پاس دلائل ہیں، اور حسن ایوب صاحب اب ظاہر جوان ہیں، جوش جذبات کے اندر یہ مختلف روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیانات دیتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم وہ آبادی ہو چکے ہیں۔ اب یہ بتائیے گا کہ آپ مجھے یاد ہے کہ جب آپ آئے، میں ایک سوال ایڈ کر لیں میرا بھی، میں چوہے صاحب سوال کروں اس میں شامل چوہے صاحب نے کہا تھا کہ میں کروں گا، چوہے صاحب پہلے آپ کریں، میں بعد میں سوال کروں گا، پلیز مفتہ بھائی میں آپ سے بعد میں سوال کروں گا۔ جی چوہے صاحب۔ اسماعیل صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو 90% اضافہ ہے یہ قرضے لے کے گئے کہاں ہیں، کہاں استعمال ہوئے ہیں؟ واٹ از دی آؤٹ پٹ آف دیز لونز دیٹ یو ہیو ٹیکن؟ سر چوہے صاحب میں نے جیسے گزارش کری نا کہ یہ ہم جو قرض لے رہے ہیں اور ہم نے جو 40,000 ارب روپیہ جمع کیا ہے اس میں سے میرے خیال سے 4 سال میں کچھ 28 سے 30,000 ارب روپیہ تو ہم نے سود میں دے دیا ہے، واپس اس کے بعد ہماری قرضہ کم نہیں ہوا، صرف سود اس کے اوپر جو لگتا ہے، اور کیونکہ جو گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے جو ٹیکس ہمارے کیونکہ حکومت کے اخراجات بہت بڑھ رہے ہیں تیزی سے، صوبوں کو پیسہ دینا ہوتا ہے، وفات کے خرچے بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ جہاز فری میں تو نہیں آتے نا سر، تو کیونکہ یہ حکومت کے اخراجات یہ بات کرنے کی اجازت ہے نا کہ ہماری بہن نے 11 ارب روپے کا جہاز خرید لیا یا نہیں ہے؟ ہاں بھائی خرید لیا، جی اجازت ہے، جی کیوں نہیں اجازت؟ ہاں تو ٹھیک ہے، تو گزارش یہ ہے کہ یہ جب اخراجات بھی ہم تیزی سے بڑھا رہے ہیں، ٹیکس ہمارا موصولیات اس تیزی سے نہ بڑھ رہے ہوں، معیشت نہیں چل رہی ہو تو حکومت کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چلا گیا۔ میں خدا نخواستہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پیسے کھا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم آپ کو پورا حساب دے سکتے ہیں کہ جس کے اندر یہ سود میں گیا ہے، حکومت کے خرچوں میں گیا ہے، جو خساروں میں گیا ہے، ان چیزوں میں چلا گیا ہے، تو میرا تو کم از کم یہی خیال ہے۔ جی اچھا مفتہ صاحب، جو میں سوال کر رہا تھا جو صاحب ظاہر ہے میرے بڑے، سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اگر میں آپ سے تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسز مانگوں کہ جو گورننس ماڈل محترم نواز شریف صاحب بحیثیت پرائم منسٹر اور محترم شہباز شریف صاحب، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ آئے آپ نے کچھ ریفارمز کرنے کی کوشش کی اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ نہیں اسحاق ڈار صاحب از دا بیسٹ چوائس، مفتہ صاحب آپ ذرا سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ اب جو ہے وہی میجورٹی لوگ وہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ایکسپیرینس کو بندہ نہیں ہے، ظاہر ہے 80 سے آنورڈ کا ایکسپیرینس ہے، جو پرابلم ہے وہ پرابلم کی تشخیص ہم چاہتے ہیں اس بیماری کی کہ وہ کیا ہے جو کہ نہیں کر پا رہی موجودہ حکومت، جس کو ہیڈ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ ہم چلے جائیں گے پیچھے فلانی حکومت نے یہ کیا تو اس سے پہلے یہ حکومت نے کیا، ظاہر ہے 5واں بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے تو سوالات تو ہم انہی سے کرنے ہیں۔ مفتہ صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا کیونکہ نظام بیٹھ چکا ہے تو آپ کی سن 2000 سے آپ جو ہے وہ تنزلی کا سفر میں ہیں، آپ سن 2000 میں ہندوستان سے تقریباً ایک اوسطاً پاکستانی جو تھا وہ 50% امیر تھا، آج ہم سے وہ ڈبل امیر ہے ہندوستانی، تو ہمارا یہ آج کا سفر نہیں ہے تنزلی کا، اور یہ ہمارا نظام خراب ہے، اس کے اندر آپ شہباز شریف صاحب کو ہٹا دیں اور آئنسٹائن کو بھی لے آئیں تو نظام بہت نہیں چل جائے گا، لیکن تھوڑی سی بہتری لے آئے گا۔ آپ نے پوچھا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میں کیا فرق ہے، تو میاں نواز شریف جو تھے وہ ایک فری مارکیٹ کے بندے تھے، ان کو فری مارکیٹ پسند تھی، وہ پرو بزنس تھے، ان کو یہ سمجھ تھی کہ ٹیکسز کو کم رکھیں اور معیشت کو گرو کرنے دیں، کیپیسٹی بڑھائیں معیشت میں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کو زیادہ ہونا چاہیے، ہر چیز حکومت کے پاس ہونی چاہیے، حکومت کی سائز کو بڑا کریں، تو یہ دونوں بھائیوں کے اندر ایک پولیٹیکل یا اکنامک فلاسفی کا ڈفرنس ہے
اور اسی لیے میں گزارش کر رہا تھا بہت کہ میں اچھائی یا برائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک ڈفرینٹ فلاسفی ہے، جیسے بھٹو صاحب لیفٹ آف سینٹر ہوتے تھے. لیکن مفتاح صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہ جو آپ کا بیان جو آپ نے دیا تھا کہ ساتھ ساتھ اور معیشت نہیں چل سکتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ کوئی ایک ایکسٹریمسٹ قسم کا اسٹیٹمنٹ تھا آپ کا شہباز شریف کے لیے؟ کیونکہ اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سن 2000 سے معیشت کے جو حالات ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں. میرے خیال میں نہیں تو آپ گزارش میری یہ ہے کہ دیکھیں 4 سال سے شہباز شریف صاحب ہیں نا، اور اس نظام میں شہباز شریف صاحب جو ہے 4 سال میں 3% 3.5% کے اوپر گروتھ نہیں لا کے دے سکے، اور 3.7 جو اس سال گروتھ لا کے دی وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ 3.7 نہیں ہے. آپ کا 20 سال کے اندر آج جو ہے وہ پاکستان کی ہائیسٹ بے روزگاری ہو گئی ہے، آپ کی 10 سال کی ہائیسٹ پاورٹی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سالوں میں جو سرمایہ کاری کا تناسب ہے وہ 1960 سے سب سے کم ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام برا ہے، بالکل نظام کو تبدیل ہونا چاہیے، اس نظام میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ بالکل کہہ رہے ہیں، لیکن اس نظام کے اندر بھی آپ تھوڑی سی سپیڈ کم یا زیادہ کر سکتے تھے. میری اپنی رائے ہے اکنامک کرنچ بھی تو دیکھو نا، عالمی طور کے اوپر بھی دیکھ لیں کہ لوگوں کو یعنی ممالک کو بھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ٹائم. لیکن آپ یہ 4 سال کا ذکر جب کرتے ہیں نا تو میرا ہارٹ بیٹ تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہے. کہ خاور صاحب جو کہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی وہ اس ملک کے لیے فائنینشلی جو ہے ڈیزاسٹر تھا، اور اس میں آپ تھے وزیر خزانہ. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دل میرا اوپر نیچے ہو جاتا ہے جب 4 سال کی ذکر کرتے ہیں. آپ 3 سال کا ذکر کیا کریں، 1 سال اپنا والا مائنس کر دیا کریں. نہیں دیکھیں 4 سال کا ہی ذکر کرنا چاہیے. میں 5 مہینے تھا، اور میں اگر قصوروار ہوں تو مجھے کیوں اپنے آپ کو بری الزامہ کرنا ہے؟ یہ جھوٹ کیوں بول؟ جو چیز ہے وہ ہے. میں تو مسلم لیگ کا حصہ تھا، تو میں بالکل یہ بات سمجھتا ہوں. آپ اس فائنینشیل ڈیزاسٹر کے حصے تھے کا حصہ تھے. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا مفتاح صاحب کہ اب جو کیونکہ حسن بھائی نے اب تھوڑی سی اشتعال انگیز بات کی ہے تو تھوڑا سا جواب کا جی پلیز. سر دیکھیں، جب میں آیا تھا تو اس وقت پیٹرول کے اوپر حکومت پاکستان 40 روپے اور ڈیزل پہ 70 روپے نقصان کر رہی تھی. 110 ارب روپے کا ماہانہ نقصان تھا، جبکہ حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب تھا. تو عمران خان صاحب کی وجہ سے اوکے گڈ. میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ پیٹرول مہنگا کرو، تو آپ کے وزیر خزانہ ٹو بی جار صاحب کو بڑا تیزی سے وزیر خزانہ بننا ضروری تھا. تو وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں، اور آپ لوگ سب تالیاں بھی پیٹ رہے تھے کہ نہیں بالکل ڈار صاحب آئیں گے تو آئی ایم ایف کو ڈرا دیں گے. پھر تو مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف کو واپس لایا، اور مفتاح اسماعیل کے زمانے میں بانڈ پرائسز کی واپس آئیں، اور ہم نے اللہ کی مہربانی سے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ سیاست کو نہیں بچاؤ، آپ امانت پہ ہیں آپ کے ملک کی. اگر آپ فائنانس منسٹری پہ یا پرائم منسٹری پہ بیٹھتے ہیں آپ کو امانت ہے، آپ کو ملک کا فائدہ دیکھنا چاہیے. اور ہم نے وہ جتنی مجھے میاں نواز شریف سے اور ڈار صاحب سے بحث کرنی پڑی، شہباز صاحب چپ ہو کے بیٹھ جاتے تھے، وہ بولتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ مفتاح صحیح کہہ رہا ہے. میں کرتا تھا بحث، اور میں نے اس ملک کو اس وقت نکالا بحران سے اللہ کی مہربانی سے. سر کیسی بات کر رہی ہیں؟ یہاں پر تو ہمیں کہانی سنائی جاتی ہے کہ ملک جو ہے اسکائی راکٹ کے اوپر جو ہے نا اس طریقے سے ترقی کر رہا تھا. عمران خان صاحب نے اتنی گروتھ دیکھی گئے تھے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کس طرح چل رہی تھی. یہ تو سن کر میرے کان پک گئے ہیں. مفتاح صاحب بتاتے رہے ہیں، چوہدری صاحب بتاتے رہے ہیں. مفتاح صاحب ایک سوال، آپ ایک دم اشتعال انگیز بریک کے بعد عمران خان کی برائی کر لیجیے گا. یہ اتنی میری گزارش یہ ہے کہ پھر جب مجھے ہٹایا گیا تو اس کے بعد سر 2 مرتبہ ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے. 1 مرتبہ میں نے بچایا، اور دوسری مرتبہ جب ڈار صاحب ڈیفالٹ پہ لے کے گئے، آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں، ایک دن میں روپیہ 40 روپے ڈی ویلیو ہوا، ادھر 36% کا انفلیشن ہو گیا. تو ڈار صاحب کو پاکستان چھوڑ کے شہباز شریف صاحب چلے گئے تھے آئی ایم ایف سے ملنے کے لیے. تو ایک شہباز شریف نے بھی بچایا، ایک مفتاح اسماعیل نے بچایا. تو مفتاح اسماعیل کی بربادی کے اندر ضرور حصہ ڈالیں، لیکن کامیابی بھی اس کا نام لیں. سر ترقی کا سفر کتنا تیزی سے چل رہا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، وہ بتایا نہیں آپ نے. آپ کہہ رہے ڈیفالٹ پر جا رہا تھا، آپ کہہ رہے ڈیفالٹ پر جا رہا تھا. ہم کرنٹ سینیریو کی حسن بات کر رہے ہیں. اب ہم ماضی کو کب تک ہم پھرتے رہیں گے؟ مجھے ایک چیز مفتاح صاحب آپ کے ساتھ رہنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، سر یہ معاشی مسئلہ جو ہے ہم بات کر رہے ہیں، ڈائگنوسٹکس کی بات خاور صاحب بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. مسئلہ ہے کیا؟ کمزور برآمدات ہیں، ریفارمز ہم فسکل سپیس ہونے کے باوجود نہیں کر پاتے. جو نظام کی آپ باتیں کرتے ہیں، اگر لیٹ سے آپ کو ایک موقع دیا جائے تو آپ وہ 100 دنوں میں کون سے ایسے اقدامات کریں گے جن سے چیزیں تھوڑی بہتر ہو جائیں گی؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی سولوشن ناؤ. دیکھیے پاکستان جہاں پہنچ گیا نا 100 دن کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سیدھی بات کر رہا ہوں. یہ آپ 20 سال سے 26 سال سے اگر پیچھے جا رہے ہیں، آپ سے ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کوئی ملک آگے نکل گیا. لیکن اگر ہمیں موقع ملے، شاید عباسی صاحب اور مجھ کو موقع ملے، تو ہم مثال کے طور پر
बिजली की 2 पार्ट प्राइसिंग कर देंगे और बिजली जो है वो 18 रुपए पे कर देंगे। जब आपका बेस्ट कस्टमर जो है, जो F7 में रहने वाला, F6 में रहने वाला, गुलबर्ग लाहौर में रहने वाला, वो अपने घर पे 8-10 रुपए की बिजली बना लेता है, आप उसको 55-60 रुपए की बिजली नहीं बेच सकते। वो लोग आपके बेस्ट कस्टमर्स जा रहे हैं, फिर आप कच्ची आबादियों को 9 रुपए की बिजली बेचते हैं और आप नुकसान करे जा रहे हैं। 800 अरब रुपए का आप दे रहे हैं सब्सिडी, उसके अलावा जो है वो 500-600 अरब रुपए की सर्कुलर डेट हो जाती है। गैस के सेक्टर में आपने 3300 अरब रुपए का, 3500 अरब रुपए का इनफैक्ट सर्कुलर डेट कर दिया। कोई खुदा खौफी भी होनी चाहिए। तो बिजली और गैस को सस्ता करो, टैक्स रेट्स को कम करो और खसारा वहीं रखने के लिए हुकूमत के अखराजात कम करो, तेजी से कम करो और लेवी भी खत्म करें। लेवी भी, दिस इज टू मच एंड इट इज ATM टू बी ऑनेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका मिफ्ताह इस्माइल साहब फॉर योर टाइम। साबिक वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद। विल हैव टू टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम और जरा तस्करा करेंगे ये जो सिस्टम ओवरहॉलिंग की बात हो रही है, सिस्टम के कोलैप्स की बात हो रही थी, साथ ही साथ ये चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जब बात होती है तो उसके अंदर गवर्नेंस का मामला भी साथ आ जाता है और ये एक डिबेट उठती है कि अगर गवर्नेंस बेहतर हो और उसके नतीजे में लोगों को डिलीवर किया जा सके तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है कि इंतजामी बुनियादों पर सूबों की तकसीम हो। अब नए सूबे, नए इंतजामी यूनिट्स, ये नए दौर का तकाजा भी नजर आते हैं क्योंकि कई मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं, हमारे पड़ोस के मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं कि वहां पर इस तरह के यूनिट्स बन चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर कंसेंसस बहुत जरूरी है। और असल मसला है महरूमियों का अजाला और जो वसाइल हैं, इख्तियारात हैं, वो निचले सतह पर मुंतकिल किए जाएं। उसके लिए एक जो हमारे पास एग्जाम्पल सेट है वो आपके सामने है कि लोकल बॉडीज का सिस्टम मौजूद है। तो एक डिबेट ये होती है कि उसको एम्पावर किया जाए, जो फंड्स हैं उनकी तकसीम की जाए और फंड्स के लिए जो बल्दियाती यूनिट्स हैं उनको सूबाई हुकूमतों की तरफ ना देखना पड़े। एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि फेडरेटिंग यूनिट्स की बात भी की जा रही है या फिर सूबों की मजीद तकसीम की बात की जा रही है, लेकिन इंतजामी बुनियादों पर। तो इसमें अब बात कर लेते हैं मौकिफ क्या है। अयाज लतीफ पलीजो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सरबराह हैं कौमी अवामी तहरीक। अयाज लतीफ पलीजो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये जो बात होती रही है इससे पहले, एक तो आप डिबेट ये करते रहे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, लेकिन साथ ही साथ अगर इंतजामी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है पूरे मुल्क के हवाले से, तो आपकी इस पर राय क्या है कि ऐसा होना चाहिए? जाहिर है कि आवाम तक जो उनके हुकूक हैं पहुंचना सबसे अहम जरूरत है। योर थॉट्स ऑन इट? देखिए, जब कोई डिबेट या बहस या मौक़िफ़ आता है तो उमूमी तौर पर दो नुक्ते निगाह से आता है। एक आता है कि सामने वाले को मुखालिफ और एनिमी और दुश्मन समझकर, दूसरा उसको अपना और हमसफर समझकर। उन दोनों बातों में फर्क होता है। जब ईरान और इजराइल बात करते हैं तो दुश्मन समझ के बात करते हैं, जब सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, दूसरे इस्लामी ममालिक बात करते हैं तो दोस्त समझकर नुक्ते नजर रखते हैं। तो पहली बात यह समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम चारों सूबों के लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, हम सफर हैं, साथी हैं। इसलिए उनमें रवैया वो होना चाहिए जो अफ़ाम व तफ़हीम वाला, साथ लेके चलने वाला हो। जब भी कोई बात होती है किसी भी फोरम पे दो दोस्तों या दो साथियों या हम सफरों के दरमियान, तो उसमें ये देखना होता है कि एग्रीमेंट्स किन चीजों पर ज्यादा है। इख्तलाफात को अगर आप किसी NGO, किसी बार काउंसिल, किसी प्रेस क्लब की मीटिंग में भी बैठें तो कहते हैं कि इन चीजों पे तो इख्तलाफ राय है, इसको छोड़ते हैं, ये जो मुत्तफिका चीजें हैं पहले इनको कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सी चीजों पे इत्तफाक राय है? जैसे आपने अभी बातचीत का आगाज किया, बल्दियाती निजाम पर सबका इत्तफाक राय है कि थर्ड टियर को मजबूत किया जाए। आईनी तरामीम होनी चाहिए कि जिस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वफाक और सूबों के दरमियान, इस तरह सूबों में भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए और उसमें हर जिले को अपनी बजट मिलनी चाहिए और वो मरकजी या सूबे के हवाले से नहीं बल्कि उस जिले के जेर इंतजाम हो। जिला, टाउन, UC अपने अखराजात खुद खर्च करें और सूबाई बजट में से उसको उसका हिस्सा मिले। सूबाई नाजिम या मेयर या टाउन नाजिम को कोई सूबाई हुकूमत अचानक अपनी मर्जी से न हटा सके, उसके लिए एक तरीकेकार आईनी होना चाहिए ताकि वो उसके सवाबदीद पर न चलें कि सूबाई हुकूमत उसको किसी भी तरफ वक्त नापसंदीदा समझकर हटा दे। लतीफ साहब, आप समझते हैं कि क्या डायरेक्टली यानी NFC के तहत ही अगर तरमीम कर दी जाए तो सूबे को, सेंटर को जो शेयर मिलना है वो तो मिल जाए, जो नीचे इंतजामी यूनिट्स हों, जैसे सपोजिटली कराची एक इंतजामी यूनिट है,
تو کراچی کو اس کے حصے کا پیسہ براہ راست وفاق سے ٹرانسفر ہو جائے، نہ کہ وہ وایا جو ہے وہ صوبے کے اوپر آئے، صوبائی حکومت کے اوپر آئے. تو ایسی تو پاسبلٹی ہے نا سر؟ میں بات ذرا مکمل کر لوں. پہلی بات تو کراچی انتظامی یونٹ نہیں ہے، کراچی سندھ کا کیپٹل ہے. جیسے لاہور انتظامی یونٹ نہیں ہے، پنجاب کا کیپٹل ہے، پشاور بھی کے پی کے کا کیپٹل ہے، اور کوئٹہ بھی بلوچستان کا کیپٹل ہے، اور ہزاروں سالوں سے ہے. لاہور تخت گاہ ہے پنجاب کی، اسی طرح کراچی، حیدرآباد، یہ سب شہر ہیں سندھ کے، مگر کراچی تخت گاہ ہے. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. بلدیاتی جو فنڈز ہیں، بالکل میری بات پہ شاید آپ نے غور نہیں کیا. میں نے کہا پروونشل فائنانس کمیشن پی ایف سی بنے اور صوبے کی جو بجٹ ہے اس سے حصہ نیچے اضلاع میں جائے. ابھی میں بات کر رہا تھا. دوسری بات یہ کہ پانی کے بارے میں ہم سب میں جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پانی کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے. ہم اس پہ تو سب متفق ہیں نا کہ پاکستان کے لوگ بھیک نہ مانگیں، ان کے ہاتھوں میں کٹورا نہ ہو. تو یہ انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے نام پر کٹورا لے کے خواتین اور بچے بیچارے بلبلاتے پھرتے ہیں. اس کے بجائے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا اس قسم کی چیزیں. ایاز صاحب ایک چیز میں چاہوں گا کہ اگر آپ ایڈریس کر سکیں، چونکہ ہم ٹاپک پہ رہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، تاکہ ہماری بھی ایک تسلی ہو جائے گی اور آپ کی بھی بات پہنچ جائے گی ناظرین تک. یہ جو مطالبات آ رہے ہیں نا، میری بات سن لیں، میری عرض سن لیں تاکہ آپ وہ رسپونڈ کر سکیں اس پہ. یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے آپ کا کراچی کے حوالے سے، کیونکہ حسن اس پہ بات کر رہے تھے، آپ نے پہلے بھی اس پہ کافی اعتراض کیا ہے کہ الگ سے کراچی کو اگر الگ کرنے کی بات ہو وہ ایک الگ چیز ہے. باتیں میں بڑی غور سے سنتا ہوں. جی میری عرض سنیں. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ مطالبات جو ہو رہے ہیں وہ نسلی بنیاد پر یا ایتھنک بنیاد پر نہ ہوں، بلکہ بہتر ایڈمنسٹریشن کے لیے ہوں، ریسورس ایلوکیشن کے لیے ہوں، اور خاص طور پر عوام تک ان کا حق پہنچ سکے، تو اس میں پھر اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایسا فارمولہ اگر پورے ملک میں ہو رہا ہو تو پھر کوئی اعتراض ہوگا اس پہ آپ کو؟ میں دو باتیں ضرور کہنا چاہوں گا. آپ مجھے انٹرپٹ بھی کریں گے تب بھی میں ریکویسٹ کر کے کرنا چاہوں گا کہ جو چیزیں اتفاق رائے والی ہیں، مثلا کوسٹل بیلٹ کی ترقی ہونی چاہیے سندھ کی بھی، اور گوادر سے لے کے کیٹی بندر اور کراچی تک وہاں صنعتیں لگنی چاہیے. اس پہ اتفاق رائے ہے تو وہاں لوکل لوگوں کو جابز ملیں، ترقی ہو. اور ایلیگل امیگرینٹس پہ سارے پاکستان کا اتفاق رائے ہے، مگر سندھ سے ایلیگل امیگرینٹس نہیں نکالے جا رہے. تو ان باتوں کو بھی دیکھنا ہوگا. اب اس کو چھوڑ کے اس پہ آتے ہیں صوبوں پہ. تو دیکھیں آپ کے پاس 4 صوبے سنبھل نہیں رہے. 20, 25, 50 صوبے آپ بنا دیں گے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ فلاں صوبہ جو تقسیم کر کے 8 صوبے بنائے گئے اس میں 3 میں حکومت کی رٹ چل رہی ہے، 5 میں نہیں چل رہی. ہم ایسے مواقع کیوں دیں؟ اس وقت ہماری ناماچاری ہے، ساری دنیا میں ہماری ڈپلومیٹک ہم نے فتوحات حاصل کی ہیں، ہم اتحاد کر رہے ہیں، بڑی طاقت بن رہے ہیں. اس وقت تک ہم عوام کو اس وقت تو جوڑ کے رکھنا چاہیے. پلیجر صاحب آپ کی بالکل گزارشات جو قابل غور ہیں. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر، میں خاور گمن بات کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف صاحب نے. جی خاور صاحب یاد ہیں. اچھا بہت شکریہ سر. ماضی میں جنرل مشرف نے اٹیمپٹ کی، بڑا افیکٹو ایک لوکل گورننس کا ماڈل، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوئی. جب وہ گئے بعد میں ہمارے جمہوریت پسند واپس آئے، انہوں نے سارا پروسیس ریورس کر دیا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آج اگر ہم فرض کریں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، کل کو کوئی نئی حکومت آئے گی، کوئی نئی پارٹی آئے گی، وہ اگر صوبے کے اندر وہ چاہتی ہے کہ جی میں نے واپس ہی 1861 والے ماڈل کے اوپر جانا ہے، جو کہ 2008 کے اندر یہ لوگ واپس چلے گئے، تو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اس قسم کی جو بھی ہمیں جس بھی ماڈل کی طرف جانا ہے وہ ایسا ماڈل ہو کہ اس کے اندر آئینی ترمیم جو سپورٹ کر رہے ہیں اس پیچھے کے اس بات کو کہ صوبے ہونے چاہیے. ایٹ لیسٹ جو ہے اگر زیادہ صوبوں کی طرف جاتے ہیں، انڈیا کی مثال دی جاتی ہے، انڈونیشیا کی مثال دی جاتی ہے، باقی مختلف ممالک کے اندر یہ آگے بہتر انضامات کے لیے معاملات ہوئے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ضروری ہے. ادروائز اسی طرح ہم ایک سرکل میں گھومیں گے، آگے جائیں گے، پھر کل کو نئی گورنمنٹ آئے گی، صوبے کے اندر اس کے پاس اکثریت ہوگی، وہ واپس اس کو ریورس کر دے گی. تو پہلے تو کراچی بھی تو کیپٹل ہی تھا نا جی، پاکستان کا کیپٹل تھا. وہ بھی کون سا سندھ کا کیپٹل تھا؟ ایاز لطیف صاحب میں گزارش کروں، پاکستان کا کیپٹل بالکل تھا، اور اس سے پہلے ممبئی کے ساتھ بھی ملا ہوا تھا، اور اس سے پہلے ایک آزاد اور خود مختار اسٹیٹ بھی تھی. ماضی کو چھوڑ کے ابھی موجودہ صورتحال پہ جاتے تو اب اس وقت افغانستان میں 34 صوبے ہیں، نائجیریا میں 36 ہیں، صومالیہ میں 18 ہیں، سوڈان میں 18 ہیں. کیا زیادہ صوبے ہونے سے ترقی کنفرم ہوتی ہے؟ ایک بات. دوسری بات کہ ان حالات میں
ऐसे नुक्ते नजर को क्यों फरोग दिया जाए जिससे टकराव पैदा हो। अब आपने कहा कि आइन में आगे चलकर दूसरी हुकूमतें आ जाएंगी, वो तरमीम ले आएंगी। बिल्कुल ऐसा होता है। हमने बीटी अयूब खान लाए थे, फिर उसको तब्दील कर दिया। हमने 1 यूनिट बनाया था, वो मैंने तो नहीं बनाया था ना, अयाज लतीफ अली जो या खावर घुमन ने तो नहीं बनाया था ना। 1 यूनिट लाए भी वो अयूब खान और याया खान, और फिर खत्म भी कर दिया। और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान भी उन्होंने ही बनाया था। तो इस तरह हम इस किस्म के तजुर्बात करने से पहले मेरे ख्याल में हम पहले मुल्क को एक सही सिमत में लेके चलें। अयाज साहब, सही सिमत क्या है मुख्तसरन, अगर बिकॉज टाइम इज शॉर्ट? है गवर्नेंस बेहतर बनाना, करप्शन खत्म करना, मेरिट ले आना, और सही तौर पे लोगों को एक अच्छा जीने की अच्छा रास्ता देना, लोगों को उनके हुकूक देना, ये सही रास्ता है ना, बजाय इसके कि हम टकराव। तो साहब, यही सारे काम करने के लिए अगर ये काम हो जाए, हम दूसरों की मिसालें क्यों लेते हैं? उनको मौका नहीं दे रहे ना, आवाम उनको मुंतखब नहीं करती है। अयाज लतीफ साहब को ना इलेक्शन वो कंटेस्ट सिंध पे हुकूमत तो नहीं कर सकी आज तक, उनको तो बेचारों को मौका ही नहीं मिला। अवाम उनको हमेशा मुस्तरद कर देते हैं, तो उनको अवाम मौका दे तो वो डिलीवर करेंगे ना। मैं तो नहीं होता, मगर क्या आपके लिए शर्त रख दूं कि आप किसी प्रेस क्लब के सदर या PFUG क्यों फिर ही बोल सकें किसी चैनल पे? ये तो शरायत नहीं होती ना। तो मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि एक दफा हो जाएगा तो ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाए कि आगे रास्ता रुक जाए। जनाब, दीवार बर्लिन गिर गई, 2 मुल्कों को तकसीम किया था, फिर जुड़ गया, ईस्ट तिमोर चला गया, बोस्निया और ये सारी यूगोस्लाविया को जोड़ा था, यूगोस्लाविया सारा टुकड़े टुकड़े हो गया, सोवियत यूनियन टूट गया। तो लोगों की ख्वाहिशात पर जब हम चलेंगे तो लोग जुड़ के रहेंगे। मैं समझता हूं पाकिस्तान में बसने वाले पंजाबी, पश्तून, बलोच, सिंधी सब साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं, सब चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे। उसमें ऐसे कॉमन पॉइंट्स हम ढूंढें जिसमें हमारा मुल्क, मसलन पाकिस्तान भर में कच्चे की जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, मसलन पाकिस्तान भर में एग्रीकल्चर की सही प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट न होने की वजह से हमारे जो क्रॉप्स हैं वो नहीं पैदा हो रहे, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हम एग्रीकल्चर पे तवज्जो क्यों न दें? हम कच्चे की जमीनों को क्यों न आबाद करें? कोस्टल एरिया को क्यों न कच्चे की जमीनें आबाद होती हैं और फिर सैलाब आते होते हैं। चौधरी साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वो कहते हैं ना अवामी उमंगों की बात होती है तो इट हैज टू डू विद द डिलीवरी एज वेल, कि उनको डिलीवर किया जा रहा है, और वो सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए, बजाय इसके कि कोई ट्रक की बत्ती या कोई नारा ऐसा कि जिससे उनके अंदर डिवाइड पैदा हो। चौधरी साहब, योर थॉट्स ऑन दैट? नहीं, मैं ये पुलेजर साहब से पूछता हूं कि वो चाहते हैं कि जूं का तू रहे जो सिस्टम है इस वक्त, एक। नंबर 2, ये 60-65-70% जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है कराची से और एल्सवेयर से, तो वो लगता कहाँ है? सिंध में जाएं, और सिंध और कराची जो खंडरात में तब्दील हो गए हैं। तो ये जो तबाही बर्बादी है और बेहतरी नहीं आ रही, इसको किस तरह आपने, हाउ टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द कॉमन मैन? गुलाम हुसैन साहब, आपने बड़ी अहम बात की और मुझे मौका दिया। पहली बात तो मसलन लाहौर का ड्राई पोर्ट है, वो आप कह देंगे फलां गुलबर्ग में लगा हुआ है तो ड्राई पोर्ट वहीं पे जनरेट कर रहा है या मॉडल टाउन में, इस तरह नहीं है। उस ड्राई पोर्ट पे सारे पाकिस्तान की चीजें आती हैं, पंजाब भर की आती हैं। कराची भी हमारा है, आप सबका है, पाकिस्तान भी हमारा है, आप सबका है। हम तो लाहौर की तरक्की पे भी खुश होने चाहिए, पेशावर की। वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि सिंध में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, सड़कों के निजाम की बात होती है, तो कराची की हद तक शायद नजर आए, लेकिन अदरवाइज जब पंजाब से सादिकाबाद क्रॉस करके, घोटकी क्रॉस करके, हम घोटकी क्रॉस करके आगे जब जाते हैं, सिंध में दाखिल होते हैं, तो कुछ भी नजर नहीं आता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हम उसकी बात करें कि निकलता सब कुछ है, लेकिन लगता कहाँ है, वो चौधरी साहब सवाल उठा रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सिंध की इंटीरियर के दही इलाके तबाह बर्बाद हैं, कराची के भी बहुत से इलाके तबाह हैं, पूरे सिंध में गवर्नेंस खराब है, ये बिल्कुल आई डू एग्री। और उसमें बिल्कुल ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ है, ना उसमें मेरिट पे जॉब्स हैं, ना वहां पे एग्रीकल्चर बेहतर है। मगर उसके लिए ये फार्मूला कहां से आ गया कि हम टुकड़े टुकड़े कर दें? हम क्यों ना लोगों को साथ लेकर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं। जैकबाबाद में फॉर एग्जाम्पल डाकू, कंदकोट में सूबा नया नहीं बनेगा जी, उस डिवीजन को या उस यूनिट को वसाइल की तकसीम है और इख्तियारात देने हैं, उसमें सिंध को हिस्से तो नहीं होंगे, या पंजाब को हिस्से तो नहीं होंगे। मैं मुकम्मल बात कर लूं, अगर आप जलालाबाद को या अगर आप कंधार को 2 टुकड़े कर देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाएगा। बन्नू और वजीरिस्तान को और ये जो टर्म है ना, मैं बात पूरी करूं। कंदकोट में डाकू थे, कंदकोट के 4 तालुकों को आप अलग अजला बनाते थे तो कंदकोट से डाकू चले जाते, उस जिले पूरे में से डाकू खत्म करना, चाहे रेलेवेंट हो या ना हो, बात उन्होंने पूरी करनी। साहब, जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली यूनिट्स बनाने की बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो है तकसीम की, टुकड़े करने की। ये जो लफ्ज है ना टुकड़े करना,
اٹ گیوز اے رانگ میسج. وہ کہتے ہیں ورڈز آر ویری امپورٹنٹ, اور یہاں پر ہم بات کریں کہ کسی طریقے سے پاکستان میں گورننس کا سسٹم بہتر ہو سکے, اور اس کے لیے کئی آپشنز پر بات کی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے یہ کنسنسس سے ہی یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اب ذرا تذکرہ کریں گے کہ وہ جو ایک آواز ہم نے سنی تھی, ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک, وہ جو الٹیمیٹم تھا, وہ جو الٹی گنتی تھی, تو کیا وہ گھڑی یا وہ جو اسٹاپ واچ تھی کیا اسے روک دیا گیا ہے؟ خاور صاحب فرمائیں جی. ارشاد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اب کس حد تک سیدھے ہوئے ہیں, یا پیپلز پارٹی اب کیا سوچ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے, کیا سوچ کیا ہوتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا, اگر وہ مطلب آپ کہہ سکتے آن دا اسکیل آف 10 یا 100% میں, اگر پہلے وہ 70-80% پہ تھا یا 90% کے قریب تھا, تو وہ میرے خیال میں اب جو 50 سے بھی وہ نیچے آ چکا ہوا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ وہ کل کو جو اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھ جائیں گے اور وہ کہہ دیں گے کہ جی ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے, لیکن ان کی جو اپنی ظاہر ہے وہ جو گنتی والی بات ہے اس کے اوپر وہ ہلکا پھلکا رہیں گے, اور وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے ایز اے اپوزیشن کے طور پر. پوائنٹڈ آؤٹ جوئی صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دے ہیو گاٹ اے بگر ایشو ٹو ڈیل ود, اینڈ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یہ جو بات ہو رہی ہے انتظامی یونٹس کی اور ساری چیزوں پہ, اور پیپلز پارٹی کا اپنا اس پہ موقف ہے, تو ابھی اس کی توجہ اسی چیز پہ ہے کہ ایک تو وہ سندھ سے اٹھنے والی آوازوں کو, اور پھر اپنے ایک تیار جو ایک ریئیکشن انہوں نے اس پہ دینا ہے, اس کے لیے ظاہر کنسنسس بھی چاہیے, آپس میں بات بھی انہوں نے کرنی ہے اور پھر ڈیل بھی کرنا ہے. ساری توجہ آپ کو لگتا ہے اس پہ ان کی؟ کئی ایشوز ہیں جس پر ان کی توجہ ہے, لیکن یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے وہ اگر کریٹ ہی کرنے ہیں تو پیپلز موجودہ اسمبلی اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کے بغیر کس طرح کریٹ ہو جائیں گے؟ پاسبل نہیں ہے. جو سندھ میں پیپلز پارٹی ہے یا وہاں کی جو قیادت ہے, میں سیکنڈ ایئر قیادت کی بات کر رہا ہوں, یا جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں پر سوچ تھوڑی سی مختلف ہے. پنجاب میں جو پیپلز پارٹی ہے ایگزسٹ کرتی ہے, وہاں پر سوچ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے, تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں آپ گائیڈ کیجیے گا. دو باتیں بڑی کلیئر ہیں. یا تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کو 60-40 یعنی وزیر اعظم ان کے تھے, اسپیکر ان کے تھے, تو ان کو زیادہ بڑے بڑے وزارتیں جو ہیں یعنی وہ پیپلز پارٹی کو دے کے ایک کولیشن بناتے, گرینڈ کولیشن, تاکہ پھر وہ ذمہ داری سنبھال. اگر وہ اب بھی کسی ایسی کنسنسس کے ذریعے دونوں پارٹیوں کا دونوں مل کے گورنمنٹ بنا لیں ہر سطح پر, تو اس سے ان کا کام چل سکتا ہے, لیکن یہ اس طرف جا نہیں رہے. اچھا, اس میں ایک چیز, اس پروگرام کے دو سینئر لوگ جو ہیں, خاور صاحب, چوہی صاحب, دونوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے بڑے نزدیک آ چکے ہیں, اور اب ان کا آپس میں کل قادر صاحب نے بھی خبر دی کہ جناب رابطے ہو چکے ہیں. میں سن رہا تھا, ایکچولی کریکٹ رہا کرو, میں نے کبھی ایسا نہیں کہا, اور میں کبھی ایسا سمجھتا بھی نہیں. میں نے میں شفیع جان آپ کے جو پسندیدہ ان کی گفتگو سنوا دوں اسی متعلق. ہاں, ان کے لیے تو میں پورا پروگرام حاضر ہے. چلیں جی, آپ ایک ہی بات کرتے ہیں. اگر 10 منٹ کی گفتگو ہے وہ بھی سنوا دیں, لیکن مختصر چلیں ابھی کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے ہم سے رابطہ کیا ہے, ہماری لیڈرشپ سے. ہماری لیڈرشپ اس پہ اس وقت مشاورت کر رہی ہے. انہوں نے تحریک کے حوالے سے بات کی ہے, اس حکومت کی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے. اس وقت ہماری جو ایک ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی سے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے باہر آنا ہوگا, آپ کو یہ اتحاد چھوڑنا پڑے گا, آپ کو آئینی عہدے چھوڑنے پڑیں گے, آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ حکومت کا بھی حصہ ہو اور دوسرے سائڈ پہ آپ تحریک چلانے کی بات بھی کر رہے ہو. یہاں پر پھر دال گلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ سامنے سے کہ عہدے چھوڑنے پڑیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ دل تو نہیں چاہ رہا ان سے اختلاف کرنے کا, لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے فیوریٹ ہیں, ان سے اختلاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بالخصوص جس طریقے کی وہ ہائی سٹینڈرڈ کی جو ہے نا ٹک ٹاک بناتے ہیں, اور جس طریقے سے وہ جو ہیلی کاپٹر سے اترے تھے نا, جس طریقے سے انہوں نے دیکھا تھا کیمرہ مین کی طرف, وہ تو انبیٹیبل ٹک ٹاک تھی ان کی, بہت زبردست. تو اس وجہ سے میں ان کا فین ہوں. آپ ہیں ٹک ٹاک پہ؟ میں نہیں ہوں سر. تو مطلب بات یہ ہے کہ شفیع جان صاحب کی بات سے اختلاف کرنے کا دل تو نہیں کر رہا, لیکن کہاں انہوں نے آئینے عہدے چھوڑنے ہیں. اگر چھوڑنے ہی ہوتے تو پھر یہ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ان نیسیسری ایکسرسائز کے اندر وہ کیوں گئے ہیں؟ رہا سوال کہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیا اپنی اپنی جو ہے وہ راہیں جدا کریں گے؟ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے اندر جتنی تلخی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. اب تو وہاں پر وزارت عظمیٰ کی
آپ سمجھ لیں کہ ایک دور جو ہے وہ شروع ہے. کون ہوگا؟ شاہ غلام قادر صاحب نہیں ہوں گے جی. اچھا. میرا ذاتی تعلق ہے ان سے. اس ٹائم لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. اور راجہ فاروق حیدر بھی نہیں ہوں گے, جو دونوں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت امیدوار ہیں. اچھا جی, چوئی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے یہ ہیں؟ دونوں صاحبان نہیں ہیں. جی چوئی صاحب. اگر پیپلز پارٹی نے اس حکومت سے فاصلہ کرنا ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک کولیشن بنائیں تو یہ ایک وائبل پولیٹیکل ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. آئینی عہدے چھوڑیں جی, وہ کہہ سر رہے وہ ہیں. کہہ رہے ہیں آئینی عہدے چھوڑیں. میں اس پہ یار وہ چھوڑیں آپ. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں شفیع جان بھی جو ہے نا ہمارے نوجوان حسن ایوب کے فیوریٹ بھی ہیں, تو وہ سم ٹائمز وہ نا, اب یہ پالیٹکس از ناٹ سم تھنگ کہ جی وہ ایک چائے کی پیالی کے اندر وہ ابال نہیں ہے کہ ابال آیا تو آپ نے سائڈ پہ رکھ لیا تو ابال نیچے ہو گیا تو بس معاملہ ٹھیک ہوگا. پالیٹکس لمبی گیم ہوتی ہے. میں یہ جو دیکھ رہا ہوں اب, یہ پیپلز پارٹی اور پاکستان, یہ تو خاص طور پر یہ جو ہے آئین تحفظ پاکستان والے, آج اجزئی صاحب کے ساتھ جس طرح کل ہم نے اسٹوری بھی کی, کوئی رابطہ بلاول صاحب نے کیا, تو اب یہ ایشو بیس کچھ اس طرح کا کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے ٹو پٹ دا گورنمنٹ انڈر پریشر. سو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں دوبارہ سے جسٹ ٹو فار دا سیک آف کلیریفیکیشن, کیونکہ حسن صاحب عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹس میرے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس دن دیٹ ول بی دیٹ وہ پاکستان تحریک انصاف کی نا سیاسی طور پر چوئی صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے وہ بہت بڑا ان کے لیے شکست ہوگی اگر وہ ان کے ساتھ مل جائے, اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں. بٹ ود ان دا گورنمنٹ وہ یہ جو پالیٹکس کے اندر رہتے ہوئے ابھی انہوں نے ظاہر ہے صوبوں کے ایشو کے اوپر سیاست کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا نہروں کے معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی پیچھے ہو گئی تھی, وہاں پہ انہوں نے پارٹیوں کو کچھ کو آگے لگا دیا تھا, وہاں پہ سڑکیں بند ہو گئی تھی. سر اٹس دا ادر وے اراؤنڈ, پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہوئی تھی, پیپلز پارٹی کو آنا پڑا. نہیں وہ بعد میں مجبوری تھی ان کی. مجبوری تھی. اچھا, لیکن میں نے پولیٹیکل کیپٹل ایک بڑے سنجیدہ جو ہے وہ ایک مطلب سیاست پر بڑا ان کی گرپ ہے صاحب کی, میں نام نہیں لوں گا. وہ کہتے ہیں یار محمود خان اچکزئی سے توقع مت لگائیں, وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں قائد اس پہ اختلاف بن جاؤں گا قومی اسمبلی میں. وہ تو بن چکا ہے, اب اس نے کیا کرنا ہے, مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی, جو عہدہ ہے اس نے انجوائے کرنا ہے. بڑے فائدے ہوتے ہیں اس عہدے کے. عہدے کے وفاقی وزیر سے بڑا عہدہ ہے جی, وزیر اعظم کے بعد وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہے. یہ میرے خیال میں یہ تو یہ ان کے لیے کافی ہوگا. انہوں نے جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ کر چکے ہیں, وہ کیا کریں گے, کس کے لیے جدوجہد کرے, لے گا کیا, ایک سیٹ والے بندے کو کیا مل سکتا ہے اور اس سے زیادہ جو وہ لے چکے ہیں. جس میں عرض کیا رہا ہے کہ پالیٹکس جو ہے نا وہ ایک لمبی اننگز ہوتی ہے, یہ T20 اور یہ ون ڈے والا معاملہ نہیں ہے. سو اس پہ شفیع جان کے بیان کو لے کے اگر ہم بحث کریں تو میرے خیال میں یعنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرے گی, لیکن جس طرح کے اسٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں کہ اتحاد اگر ہمارے اصول اور موقف ایک ہیں تو ہم بیٹھ سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کو دکھائیں کیا فرما رہے تھے وہ ذرا. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے مل کے چلنے کی کوئی پاسبلٹی ہے آپ کی؟ کسی ایشو پہ جہاں ہمارا نقطۂ نظر اور ان کا نقطۂ نظر